غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم۔ پیارے بھائیوں، ساتھیوں، عزیز نوجوانوں، سلام اور آداب۔ آپ نے رستم زماں گاما پہلوان کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا۔ ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر پر وزن کرنے والا باٹ مار دیا۔ گاما کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ گاما نے سر پر مفلر لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی۔ آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی جان نکل جاتی۔ گامے نے جواب دیا، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زماں رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ قوت برداشت کا ایک اور واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہے۔ ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہے کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک جنگل میں 20 فٹ کے ایک اژدہے نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ انہیں ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کھڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شبانہ خان ان کی عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کے حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے۔ بابر نے فوراً شاہی لباس پہنا اور بن ٹھن کر شبانہ خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدھا دن شبانہ خان کے سامنے بیٹھے رہے۔ پورے جسم پر شدید خارش ہوئی، لیکن بابر نے خارش نہیں کی۔ بابر ان دونوں واقعات کو اپنی 2 بڑی کامیابیاں قرار دیتا تھا اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا تھا۔ دوستو اور ساتھیوں، دنیا میں لیڈرز ہوں، سیاستداں ہوں، حکمراں ہوں، چیف ایگزیکٹو ہو یا عام انسان ہو، ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی شارٹ ٹرم، کوئی غصیلا، کوئی جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں معاشرے، قومیں اور ملک بھی صرف وہی آگے بڑھتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے، جن میں دوسرے انسان کی رائے، خیال اور اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی شخص سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ شاید قوت برداشت کی یہ کمی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ قتل اور سب سے زیادہ حادثے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں ہے، اور اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نوجوان نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، غصہ نہ کیا کرو۔ نوجوان صحابی نے تیسری بار پھر وہی سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں آتے ہیں، اور وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بہترین دوسرے قسم کے لوگ ہیں، جبکہ بدترین تیسرے قسم کے انسان۔ دوستو،
غصہ دنیا کے 90% مسائل کی ماں ہے، اور اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو اس کی زندگی کے 90% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ برداشت دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹی وٹامن ہے۔ آپ اپنے اندر صرف برداشت کی قوت پیدا کر لیں تو آپ کو ایمان کے سوا کسی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ انسان اکثر اوقات ایک گالی برداشت کر کے سینکڑوں ہزاروں گالیوں سے بچ سکتا ہے، اور ایک بری نظر کو اگنور کر کے دنیا بھر کے غلیظ نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ کو جب بھی غصہ آئے تو فوراً اپنے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غصہ نہ کیا کرو اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، مجھے یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ کی قوت برداشت میں اضافہ فرما دیں گے۔ تحریر محترم جناب جاوید چودھری۔